دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ماں باپ کی وفات کے بعد پھوپھو مجھے اپنے گھر لے آئی۔ پھوپھا بھی میرے ساتھ اچھے تھے، پر پھوپھو ہر وقت یہی کہتی، اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو میرے مرنے کے بعد فوراً یہاں سے بھاگ جانا۔ مجھے عجیب لگتا کہ پھوپھو ایسا کیوں کہتی ہیں۔ پھر اچانک پھوپھو کا انتقال ہو گیا۔ میں وہاں سے جیسے بھاگنے لگی تو مشین کی کھٹ کھٹ مسلسل میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ میں کبھی چارپائی پر ایک جانب کروٹ بدل رہی تھی تو کبھی دوسری جانب کروٹ لے رہی تھی، مگر سلائی مشین کے شور کی آواز مجھے کسی طور بھی چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے سورج عین سر پر آ کھڑا ہوا تھا اور اس کی بڑھتی ہوئی روشنی ماحول میں حدت بڑھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نیند میری آنکھوں سے دور بھاگتی جا رہی تھی اور میں آنکھیں کھول کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ اماں روز کی طرح تخت پر بیٹھی سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھیں۔ کمزور نگاہ کا موٹا سا چشمہ آنکھوں پر ٹکا ہوا تھا جو بار بار پھسل کر ناک پر آ ٹکتا تھا اور نگاہیں مشین پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ اس گھر کا روز کا معمول تھا کہ اماں صبح سویرے ہی سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی تھیں اور پھر اماں ہوتی تھیں اور ان کی سلائی مشین ہوتی تھی۔ سلائی مشین بہت پرانی ہو چکی تھی تو اس کی کھٹ کھٹ کی آواز پورے گھر میں گونجا کرتی تھی اور روزانہ ہی یہ میری نیند میں خلل ڈالا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اس آواز سے بہت تنگ آ جایا کرتی تھی اور جب بھی اماں کو منع کرتی کہ وہ سلائی مشین صبح ہی لے کر نہ بیٹھا کریں تو وہ نصیحتیں سننے کو ملتی کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگ جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اماں کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا اور کانوں پر تکیہ رکھ کر سونے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ میں جب بھی اماں کو صبح سویرے سلائی مشین لے کر بیٹھنے سے منع کرتی تو اماں الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑتی اور میں سلائی مشین کو برا بھلا بھی بول دیا کرتی تھی اور یہ بات اماں کو بے حد ناگوار گزرتی تھی۔ ہمارے گھر کا چولہا ہی سلائی مشین کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم لوگ تو بھوکے ہی مر جاتے اور کسی کو بھی خبر نہ ہوتی۔ چونکہ ہم لوگ بے حد غریب تھے، اس لیے کوئی بھی رشتہ دار ہم لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لے دے کر ابا کی صرف ایک بہن تھی جو اکثر ہمارا حال چال پوچھنے گھر آ جایا کرتی تھی، مگر ان کا زیادہ آنا جانا بھی ان کے شوہر کو پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اکثر اپنے شوہر سے چھپ کر ہمارے گھر آتی تھیں۔ میری پھوپھو میری اماں کی نند تھی۔ وہ مجھ سے اور اماں سے بہت پیار کرتی تھیں، چونکہ جب بھی اکثر وہ ہمارے گھر آتی تھیں تو یہی بات کرتی تھیں۔ ان کے ماں باپ یعنی میرے دادا دادی کے مرنے کے بعد میری اماں نے انہیں اولاد کی طرح پالا تھا اور ان کی شادی بھی اماں نے ہی کروائی تھی۔ ایک طرح سے وہ میری اماں کو اپنی بہن سے زیادہ اپنی اماں کی طرح سمجھتی تھی، تو میرے ابا کے مرنے کے بعد انہوں نے باقی رشتہ داروں کی طرح ہم سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ مسلسل ہماری خبر گیری کرنے کے لیے آتی رہتی تھیں اور حسب توفیق ہماری مدد بھی کرتی رہتی تھیں۔ مگر میری اماں بہت خوددار تھیں، وہ ان سے کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابا کے مرنے کے بعد گھر کا خرچہ چلانے کے لیے سلائی مشین سنبھال لی تھی۔ اب وہ محلے بھر کی تمام عورتوں کے کپڑوں کی سلائی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح کھینچ تان کر ہمارا گزارا ہو ہی جاتا تھا اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے۔ پھوپھو اماں کی مدد اس طرح سے بھی کر دیا کرتی کہ وہ اماں کو اپنے محلے سے بھی عورتوں کے کپڑے سلائی کروانے کے لیے لے آتی تھیں۔ اس طرح اماں کے پاس کام اور زیادہ آ جاتا تھا اور چند پیسے بھی مزید آ جاتے تھے۔ جب میرے ابا زندہ تھے تب ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ ابا کہیں سے بھی کما کر لے آتے تھے اور گھر کا چولہا چوکا جل جایا کرتا تھا، مگر پھر ابا کو ایسی بیماری نے آن گھیرا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ابا کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ ابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے اور صحت گرتی جا رہی تھی۔ پہلے جو کبھی ان کی صحت قابل رشک ہوا کرتی تھی، اب وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتے تھے۔ اماں ان کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر بولتی رہتی تھیں، مگر ابا نے پھر بھی اس حالت میں کمانا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے دم بخوبی پوری کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی تو ان کی ہمت بھی جواب دیتی گئی۔ اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ میں اور اماں ان کی یہ حالت دیکھ کر چھپ چھپ کے آنسو بہاتے رہتے۔ جس قدر ابا تکلیف میں اس دنیا سے گئے تھے، ہم ان کے لیے بس یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ان کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر ہمارا دل جلتا تھا۔ اور پھر ایک دن زندگی نے ابا سے منہ موڑ لیا اور موت ابا پر مہربان ہو گئی۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ ہمارا واحد سہارا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میں اور اماں بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب ابا کی دوائیوں پر لگ چکی تھی۔ اب ہمارے پاس گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ایسے میں میری پھوپھو نے ہماری بہت مدد کی۔
انہوں نے اپنے گھر سے سلائی مشین لا کر اماں کو دے دی تاکہ اس طرح ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک یہ وجہ تھی کہ ہم لوگ پھپھو کی بہت قدر کرتے تھے، کیونکہ ایک وہی واحد رشتہ دار تھیں جو برے وقت میں ہمارے کام آئی تھیں، ورنہ سارے اپنوں نے ہم لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک دن پھپھو خوشی خوشی ہمارے گھر آئیں اور اماں کو بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کسی محلے کی سہیلی سے میرے رشتے کا ذکر کیا تھا، تو ان کی اس محلے کی سہیلی نے میری پھپھو کو ایک رشتہ بتایا تھا۔ جب پھپھو نے اس کے بارے میں سنا تو انہیں یہ رشتہ ٹھیک لگا اور وہ اماں سے بات کرنے چلی آئیں۔ اماں تو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھی تھیں کہ کہیں سے کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ میرا بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکیں، کیونکہ جب سے ابا اس دنیا سے گئے تھے اماں بہت کمزور ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی زندگی میں ہی وہ میری شادی کر دیں اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں، مرنے کے بعد ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ جس طرح سے ابا میری شادی کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے، آخری وقت میں وہ اماں کو یہی کہتے رہے کہ کاش میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی تو میں سکون سے مر سکتا اور میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ اور اب جب پھپھو یہ رشتہ لے آئی تھی تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند دن بعد پھپھو کے ساتھ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے۔ اماں نے کچھ کہے بغیر انہیں اپنے گھر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کوئی اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکتی ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد گھر سے ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے اور اب جو کچھ بھی وہ کماتی ہیں وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھیں۔ یہ سب سننے کے بعد لڑکے والوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ان کی بدلتی ہوئی تیاریاں دیکھ کر اماں نے ان سے کہا کہ وہ پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق جہیز کا انتظام ضرور کریں گی۔ اس بات پر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اس طرح میرا رشتہ طے کر دیا اور چند مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یہ وقت بھی اماں نے ان سے بہت مشکلوں سے لیا تھا، ورنہ وہ لوگ تو 2 ہفتے میں ہی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ اتنی جلدی شادی کرنے کے لیے اماں کے پاس کوئی وسائل موجود نہیں تھے، اسی لیے اماں نے ان سے کچھ مہینوں کا وقت مانگا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے اور شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میری شادی کے لیے پیسوں کا انتظام کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اماں نے میرے ماموں سے شادی میں مدد کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ وہ ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے خود گھر کے حالات بہت خراب ہیں، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ ماموں اچھا کماتے کھاتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو میری شادی کا پورا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ماموں کی طرف سے مایوس ہو کر اماں نے میرے تایا سے مدد کرنے کی درخواست کی، مگر تائی نے اماں کو ذلیل کر دیا کہ جب ہاتھ میں پیسے نہیں تھے تو بیٹی کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اماں ہر جانب سے مایوس ہو گئی تھیں۔ ایسے میں پھپھو آگے بڑھیں اور انہوں نے میری شادی کے لیے اپنے سونے کی چین بیچ دی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنے سونے کی چین بیچی تھی، ورنہ ان کے شوہر انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے۔ پھپھو کی اس حرکت نے ہمیں مزید ان کے احسان تلے دبا دیا۔ اماں تو پھپھو کے سامنے نگاہیں نیچے کیے بیٹھی رہتی تھیں۔ اس طرح سے کچھ تو میری شادی کا انتظام ہو گیا۔ ابھی شادی میں ایک ہفتہ رہتا تھا، اتنے میں لڑکے کی بہن ہمارے گھر تشریف لائیں اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ انہیں جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر میری اماں تو دنگ سی رہ گئیں اور پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان لوگوں کو اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی وہاں سے کوئی ایسی بات سامنے آئے گی۔ پہلے ہی میرے جہیز کی چند چیزوں کا اور بارات کے کھانے کا انتظام اتنی مشکلات سے ہوا تھا، اور اب میری اماں جہیز میں موٹر سائیکل کیسے دے سکتی تھیں؟ یہ تو بالکل ہی ناممکن بات تھی۔ اماں نے ان کو ہمارے سارے حالات پہلے ہی بتا رکھے تھے، اور اب ایسے میں ان کی طرف سے یہ ساری باتیں سمجھ سے بالکل ہی باہر تھیں۔ اماں نے اسی وقت ان سے معذرت کی کہ وہ موٹر سائیکل بالکل نہیں دے سکتی۔ اس بات کو ان لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور بارات لانے سے صاف انکار کر دیا کہ اگر ہم لوگ جہیز میں موٹر سائیکل نہیں دیں گے تو وہ لوگ بارات بھی نہیں لائیں گے۔ اماں اور پھپھو نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس طرح میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے موٹر سائیکل کے بغیر شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا صدمہ میری اماں نے اس قدر لیا کہ وہ بیمار ہو گئیں اور چارپائی سے جا لگیں۔ میں دن رات انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی، کیونکہ اب وہی میرا سہارا تھیں۔ اماں کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، مگر اماں پھر بھی مجھے ابا کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی، اور اب جب اماں ہی چارپائی سے لگ گئیں تو ایک دفعہ پھر ابا کے جانے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ایک رات اماں سوئی تو سوتی ہی رہ گئیں، وہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ میں نے جب صبح اماں کو اٹھانا چاہا تو ان کا ہاتھ ایک جانب کو لڑھک گیا۔
میں اپنی جگہ پر دھک سے رہ گئی۔ میں نے پھر سے اماں کو ہلایا تو اماں بالکل بے سدھ پڑی تھیں۔ میں بھاگ کر برابر والی آنٹی کے ہاں گئی اور انہیں گھر بلایا۔ وہ گھر آئیں اور اماں کو دیکھا تو خاموشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میری پھپھو کو ایک بچے کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مر چکے تھے۔ میرا گھر بالکل ہی خالی ہو گیا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے سارا دن گھر کی چھت کو تکتی رہتی تھی۔ میں اماں کے مرنے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ میری شادی کے ٹوٹنے کا صدمہ اماں نے اس قدر لے لیا تھا کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ میں جانتی تھی اماں میرے لیے کس قدر پریشان رہتی تھیں۔ نہ جانے وہ مجھے کیسے چھوڑ کر گئی ہوں گی۔ جب موت کا فرشتہ انہیں لینے آیا ہوگا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے ہی ہوں گے۔ یہ ساری باتیں مجھے بے حد پریشان رکھتی تھیں۔ اماں کی یاد مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ اب صبح صبح میرے کانوں میں سلائی مشین کی کھٹکھٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سارا دن گھر میں ایک ہی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ اماں کا جنازہ ہو گیا تھا۔ پھپھو میرے ساتھ ہی گھر میں رکی ہوئی تھیں۔ اب گھر سے تمام مہمان بھی چلے گئے تھے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جوان لڑکی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ ان حالات میں بھی پھپھو ہی سامنے آئیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ پھپھو کے ایک اور احسان تلے میں دب چکی تھی۔ ہم لوگوں پر پھپھو نے جتنے بھی احسان کیے تھے ان احسانوں کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لازمی کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ ایسے میں پھپھو کا سہارا دینا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں چپ چاپ پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ جب میں پھپھو کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صحن میں پھوپھا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ پھپھو کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں پھپھو اور پھوپھا رہتے تھے تو پھپھو نے دوسرے کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا۔ میرے پاس سامان تھا ہی کیا، بس چند جوڑے تھے پہننے کے لیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی تو پھپھو بھی کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد پھپھو اور پھوپھا کے کمرے سے ان کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھپھو ان سے کہہ رہی تھی کہ یتیم بچی سمجھ کر ہی مجھے اس گھر میں رہنے دیں، مگر پھوپھا کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک ان کے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں اور میں دوسرے کمرے میں پریشان بیٹھی رہی کہ اگر میں یہاں سے بھی نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرے پاس تو اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد پھوپھا گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پھپھو سے پوچھا کہ کیا انہیں میرا اس گھر میں آنا پسند نہیں آیا، تو پھپھو نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ کسی اور بات پر لڑ رہے تھے۔ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اسی گھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا، ورنہ میں تو بس پریشان ہی بیٹھی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں پھپھو کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے پھوپھا نے دوبارہ پھپھو سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں جو اپنے گھر میں ہل کر کام نہیں کرتی تھی، حالانکہ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ حالانکہ پھپھو مجھے گھر کے کام کرنے سے بھی منع کرتی تھی اور مسلسل کام میں لگی رہتی تھیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی کے گھر میں رہ کر آرام کروں۔ اسی وجہ سے اب میں پورا دن گھر کی کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں تھک ہار کر سو رہی تھی جب مجھے پھپھو اور پھوپھا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ان پر غور کیا تو مجھے ان کی لڑائی کے درمیان اپنا نام سنائی دینے لگا۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں مجھے اس گھر سے نکالنے کا تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، مگر پھر کچھ دیر بعد ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں، مگر پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آ سکی۔ بے گھر ہونے کا شعور میرے ذہن میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے آنکھوں میں کاٹ دی۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے رات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بات گول کر دی اور اپنی اس لڑائی کے متعلق مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے پھپھو کچھ پریشان سی دکھائی دی اور پورا دن بھی وہ کھوئی کھوئی رہیں۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے انہیں آوازیں دیتی، مگر انہیں میری آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اب یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول ہو گیا تھا کہ پھپھو اور پھوپھا کے لڑنے کی آوازیں آتی اور ساتھ میں مجھے میرا نام بھی سنائی دیتا،
مگر وہ کس بات کے پیچھے لڑتے تھے اس بات کی سمجھ مجھے نہ آ سکی۔ پھپھو ان دنوں بے حد پریشان رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی تھی، مگر کوئی بھی ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا، اور اوپر سے میری شادی بھی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اس بات نے بھی میرے دامن پر داغ لگا دیا تھا۔ اب جو بھی رشتہ آتا سب پہلے تو وہ یہی بات سن کر بھاگ جاتا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے میری شادی ٹوٹ چکی تھی۔ اس بات نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پھپھو پہلے ہی دمے شوگر کی مریضہ تھیں اور اب تو انہیں کھانسی بھی رہنے لگی تھی۔ میں پھپھو کو آرام کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتی اور خیال بھی بہت رکھنے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح سے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ گئے ہیں میری پھپھو بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں۔ ماں کے مرنے کے بعد پھپھو نے مجھے ماں کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ میرا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھیں اور مجھ سے اپنی اولاد کی طرح ہی پیش آتی تھیں۔ پھپھو کی اولاد نہیں تھی، وہ بچپن سے ہی مجھے اپنی بیٹی کی مانند محبت کرتی تھیں اور میں بھی انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، مگر وقت کو جانے کیا منظور تھا، پھپھو کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب پھپھو کو کھونے کا دکھ میں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب پھپھو ہر وقت بیمار رہنے لگی تھیں اور وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ میرے مرنے کے بعد یہاں سے بھاگ جانا، اس گھر میں نہیں رہنا۔ مجھے پھپھو کی یہ بات بہت عجیب لگتی، مگر ان کی خراب طبیعت کے پیش نظر میں ان سے زیادہ سوالات نہیں کر سکتی تھی اور خاموشی سے ان کی باتوں کے جواب میں سر ہلا دیا کرتی تھی۔ حالانکہ پھپھا کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، مگر نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس سے پھپھو کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ جیسے مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، بس یہی کہتی رہتی کہ میں ان کے مرنے کے بعد اس گھر سے فوراً چلی جاؤں اور ہرگز بھی نہ رکوں۔ اس دن پورا دن پھپھو پلنگ پر لیٹی کھانستی رہی اور ان کا سانس بھی اکھڑتا رہا اور میں بے بسی کی مورت بنی پھپھو کو اس حال میں دیکھتی رہی۔ پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھ سے ایک بار پھر وعدہ لیا کہ میں ان کے مرنے کے بعد یہاں نہیں رہوں گی۔ ان کے منہ سے موت کا نام سن کر میرا دل دہلنے لگا۔ میں اب اپنی زندگی میں اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر قسمت پر کب کسی کا زور چلا ہے اور میری ہی آنکھوں کے سامنے پھپھو نے دم توڑ دیا۔ ایک بار پھر ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹی، مگر میں ہر بار کی طرح زندہ رہی۔ میرے سارے رشتے ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر میں زندہ تھی۔ اس وقت شدت سے میں نے اپنی موت کی دعا مانگی تھی۔ پھپھو کی تدفین کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس گھر سے نکل بھی جاؤں تو کہاں جاؤں گی؟ اس دنیا میں تو اب میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ ماموں تایا چند لمحوں کے لیے پھپھو کی تدفین کے وقت آئے تھے، وہ بھی مجھ سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے۔ انہوں نے یہ تک نہ پوچھا کہ میں اس گھر میں کیسے رہوں گی۔ پھپھو کی میت سامنے رکھی تھی اور عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی ٹوٹ گئی، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا جو یوں پہلے لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا، پھر اس کی ماں بھی مر گئی اور اب اپنی پھپھو کو بھی کھا گئی ہے۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، جس گھر میں جائے گی وہاں منحوسیت ہی پھیلائے گی۔ ان سب عورتوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ عورتیں اپنی زبان سے کسی کو بھی جان سے مارنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ میں بس خاموش بیٹھی ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گھر سے تمام مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے۔ پھپھا بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے ان کے گھر آنے سے پہلے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرنا تھا اور میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں پھپھو کی بات پر عمل کروں گی اور یہ گھر چھوڑ کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ پھپھو نے کچھ سوچ کر ہی مجھ سے یہ بات کی ہوگی، ورنہ تو وہ مجھے ماں سے بڑھ کر چاہتی تھیں۔ یوں بنا کسی وجہ کے مجھے اپنی موت کے بعد بے گھر نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھے اور کچھ پیسے پھپھو نے مجھے دیے تھے وہ بھی اپنے بیگ میں رکھے اور چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر میں گھر سے نکلنے لگی، مگر اسی لمحے پھپھا گھر میں داخل ہوئے اور مجھے یوں گھر سے نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رات کے اس پہر میں کہاں جا رہی ہوں، تو میری زبان جیسے تالوے سے چپک گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا بیگ دیکھا اور سمجھ گئے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے چلا کر پوچھنے لگے کہ میں کہاں جا رہی تھی اور کیوں، تو میں بہت ڈر گئی اور میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ پھپھو نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ سن کر پھپھا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیماری کی وجہ سے میری پھپھو کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھے ایسے گھر سے جانے کو کیوں کہیں گی، جبکہ انہیں پتہ بھی تھا کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
مجھے ان کی بات دل پر لگی اور میں نے سوچا کہ شاید پھوپھا صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر میں اپنا سامان اندر رکھوں اور وہ کچھ دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ وہ گھر سے دوبارہ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر جب وہ گھر سے نکلے تو مجھے باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھوپھا دوبارہ گھر میں واپس آ گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی پھوپھو کو یاد کر رہی تھی تو مجھے باہر سے کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا کچھ لوگ پھوپھو کی تعزیت کرنے آئے ہوں گے، اسی وجہ سے میں اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پھوپھا کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھ سے مہمانوں کے لیے چائے بنانے کو کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی اور جب چائے لے کر مہمانوں کے سامنے گئی تو وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے چائے لے جا کر رکھی تو ان آدمیوں نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں ان کی نظروں سے غائب ہو کر دوبارہ کمرے کی طرف جانے لگی تو ان میں سے ایک میرے پھوپھا سے کہنے لگا کہ تم تو اس لڑکی کے بہت کم پیسے لے رہے ہو۔ میں یہ بات سن کر اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی اور بے یقین نظروں سے اپنے پھوپھا کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں یہ کیا سن چکی ہوں۔ پھوپھا نے جب مجھے وہاں کھڑا دیکھا تو مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ جاؤں۔ اس طرح وہ بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت معمولی بات ہو۔ اس لمحے مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آئی کہ کیوں پھوپھو مجھے اس گھر سے جانے کو کہتی رہیں اور میں بے وقوف اپنے پھوپھا کی باتوں میں آ گئی اور اب وہ مجھے دوسرے آدمیوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب مجھے پھوپھا نے اپنی جگہ مجسمہ بنا دیکھا تو ان آدمیوں سے کہا کہ وہ مجھے لے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور چیختے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالنے لگی، مگر اس آدمی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا مقابلہ مجھ جیسی کمزور سی لڑکی کہاں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، پھوپھا کو خدا کے واسطے دینے شروع کر دیے کہ وہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں اور مجھ پر رحم کریں، مگر ان پر میری کسی دہائی کا اثر نہ ہوا اور وہ آدمی مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندر سے دونوں آدمی بھی باہر آ گئے اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی چلنے لگی اور میں کانپنے لگی۔ میں ان آدمیوں کی منت کر رہی تھی کہ مجھے جانے دیں، مگر وہ میری طرف سے بالکل کان لپیٹے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ وہ آدمی اتر کر اپنی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کی گاڑی سے اتر کر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ سڑک کے دونوں اطراف اکا دکا روشنیاں لگی تھیں اور گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں۔ ان آدمیوں نے بھاگتے دیکھا تو میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر جتنی تیزی سے میں بھاگ رہی تھی تو میں سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور اچھل کر دور جا گری۔ وہ گاڑی والا خدا ترس بندہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی گاڑی روک لی۔ وہ آدمی میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئے اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس گاڑی والے نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ جب میں ہوش میں آئی اور خود کو ہسپتال میں پایا تو شکر ادا کیا کہ میں ان آدمیوں سے بچ گئی ہوں، ورنہ نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرتے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر آیا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس کی گاڑی سے میرا حادثہ ہوا تھا۔ جب ہی وہ مجھے اٹھا کر یہاں ہسپتال لے آیا۔ اس نے مجھ سے میرا گھر کا پتہ پوچھا تو میں رونے لگ گئی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساری تفصیل بتائی اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے کسی دارالامان چھوڑائے کیونکہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی بیوی کو فون کر کے میرے بارے میں ساری تفصیل بتائی اور اپنی بیوی سے میری بات بھی کروائی۔ پھر اپنی بیوی کی اجازت سے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بہت رحم دل تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں کچھ سال تک ان مہربان لوگوں کے پاس رہی۔ پھر ان لوگوں نے ایک اچھی جگہ میرا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی تاکہ شادی کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ دل سے قبول کیا۔ آج میں اپنے گھر میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے اکثر اپنے ماں باپ اور پھوپھو کی بہت یاد آتی ہے۔